بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ آئی ایم یور اردو ٹیچر۔ اسٹوڈینٹس، آج ہم نے سبق پاکستان کے چند اہم تہوار کی پڑھائی کرنی ہے۔ اسٹوڈینٹس، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر ملک کے اپنے اپنے کچھ تہوار، طور طریقے اور ثقافت ہوتی ہے۔ اسی طرح پاکستان کے بھی اپنے طور طریقے، تہوار اور ثقافت ہے۔ انسانوں کے رہن سہن اور زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ انہی آداب و اطوار کے باعث اس قوم کی شناخت ہوتی ہے۔ ہمارے ملک پاکستان کے صوبوں کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ ان کی زبانیں، لباس اور رسم و رواج ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ پاکستانی تہذیب کو نکھارنے یعنی خوبصورت بنانے میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ مذہبی تہواروں کے ساتھ ساتھ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستان کی ثقافت کا حصہ ہیں۔ اسٹوڈینٹس، یہ آپ کی کتاب پہ کچھ خاص الفاظ دیے گئے ہیں۔ ان الفاظ کے آپ نے معنی یاد کرنے ہیں۔ ان تمام الفاظ کے معنی آپ کی کتاب کے آخر میں فرہنگ دی گئی ہے، اس میں موجود ہیں۔ وہاں سے آپ نے ان تمام الفاظ کے معنی کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ انسانوں کے رہن سہن اور طرز زندگی بسر کرنے کے آداب و اطوار اس کی تہذیب و ثقافت کی تشکیل کرتے ہیں۔ رہن سہن کہتے ہیں معاشرت یا طرز زندگی، بسر کرنا یعنی کہ گزارنا۔ آداب و اطوار رہنے کے طور طریقے یا طور کی جمع۔ تہذیب رہنے سہنے کے اصول۔ ثقافت تہذیب تشکیل کرتے ہیں، شکل دیتے ہیں۔ ہر قوم کی تہذیب اور ثقافت مختلف اور انفرادی کہتے ہیں خودی یا انانیت، رنگوں کی حامل ہوتی ہے۔ انہی رنگوں کی باعث کہتے ہیں وجہ۔ اس قوم کی شناخت ہوتی ہے، شناخت کہتے ہیں پہچان۔ تہذیب و ثقافت کے آئینے میں کسی قوم کے عقیدہ کہتے ہیں ایمان، نظریات کہتے ہیں خیالات، رسم و رواج زبان اور اس کی مخصوص سرگرمیوں کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ہمارا پیارا ملک پاکستان ایک ایسی اکائی ہے، اکائی کہتے ہیں واحد یا ایک، جس میں مختلف ثقافتوں اور تہذیبوں کا رنگ شامل ہے۔ اس کی مثال ایک رنگا رنگ گلدستے کی طرح ہے۔ ہر پھول اپنی جداگانہ حیثیت کا حامل ہونے کے باوجود گلدستے سے کسی طرح بھی الگ نہیں۔ پاکستان کے صوبوں پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان کے علاوہ متعدد قبائلی علاقوں اور ایجنسیوں کا الگ الگ رہن سہن ہے۔ اس انفرادیت کے باعث ان کی زبان، پہناوے اور رسم و رواج ایک دوسرے سے مختلف ہیں، لیکن اسلامی نظریے کی وحدت کہتے ہیں اتحاد نے انہیں ایک لڑی میں پرو دیا ہے۔ عقیدے اور نظریے کے اشتراک، نظریہ کہتے ہیں خیالات، اشتراک یعنی شرکت، میل جول نے ان کے درمیان ایک ایسا مضبوط رشتہ پیدا کر دیا ہے کہ وہ مختلف ہوتے ہوئے بھی ایک دکھائی دیتے ہیں۔ پاکستانی تہذیب میں ان سب رنگوں کا رنگ شامل ہے۔ پاکستانی تہذیب کو بنانے اور نکھارنے کہتے ہیں خوبصورت بنانا میں اسلامی تہواروں اور روایات کا بڑا اہم کردار ہے۔ مذہبی تہواروں میں شب برات، شب معراج، عید الفطر، عید الاضحیٰ، یوم عاشوراء، محرم اور جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاص اہمیت کے حامل ہیں۔ اسی طرح غیر مسلموں کے مذہبی تہواروں میں کرسمس، دسہرہ اور دیوالی وغیرہ شامل ہیں۔ مذہبی تہواروں کے علاوہ قومی اور علاقائی تہوار بھی پاکستانی تہذیب و ثقافت کا اہم حصہ ہیں۔ یہ تہوار خوشی کا دن کو کہتے ہیں، لوگوں کے درمیان محبت اور اخوت کہتے ہیں بھائی چارہ یا دوستی کا رشتہ مضبوط کرتے اور ان کے لیے کاروبار اور تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ پاکستان کے اہم ثقافتی تہواروں میں سے چند ایک کی تفصیل یہاں پیش کی جاتی ہے۔ لوک ورثہ کا میلہ۔ پاکستانی تہذیب اور ثقافت کے فروغ اور تحفظ کے لیے اسلام آباد میں لوک ورثہ کا قومی ادارہ قائم کیا گیا ہے۔ اس ادارے کے زیر اہتمام ہر سال اکتوبر کے پہلے ہفتے میں لوک ورثہ میلہ منعقد کیا جاتا ہے، یعنی کہ لگایا جاتا ہے۔ یہ میلہ ایک ہفتہ جاری رہتا ہے۔ اس میلے میں رنگا رنگ تقریبات کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اہتمام کہتے ہیں انتظام کرنا۔ پاکستان کے مختلف صوبوں کی دستکاریوں کہتے ہیں ہاتھ سے بنی ہوئی چیزوں
اور گھریلو صنعتوں کی نمائش ہوتی ہیں۔ نمائش یعنی کہ نمونے پیش کیے جاتے ہیں، جس سے ہر صوبے کی تہذیب و ثقافت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ مختلف سٹالز لگتے ہیں جن میں پورے پاکستان سے لوگ اپنے ہاتھوں سے تیار کی ہوئی مختلف چیزیں نمائش کے لیے رکھتے ہیں۔ اس میلے نے عالمی سطح پر بہت شہرت حاصل کر لی ہے اور اب تو 20 سے زیادہ ممالک کے دستکار کہتے ہیں جو ہاتھ سے چیزیں بناتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں، یعنی کہ اس میں شامل ہوتے ہیں۔ بلا شبہ اس میلے کی وجہ سے پاکستانی ثقافت اور تہذیب کو عالمی سطح پر مقبولیت حاصل ہو رہی ہے اور مقبولیت یعنی کہ مشہور ہو رہے ہیں، اور پاکستان کے مختلف صوبوں کے افراد کے درمیان بھی اشتراکی عمل بڑھ رہا ہے۔ در حقیقت یہ میلہ پاکستانی ثقافت کے مختلف رنگوں کو اجاگر کرنے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ میلہ مویشیاں۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے۔ اس ملک کی اکثریت زراعت کے پیشے سے منسلک ہیں۔ لوگوں کو ایک بڑی تعداد اعلیٰ نسل کی مویشی اور بھیڑ بکریاں پالتے ہیں۔ ان سے تجارتی مقاصد بھی حاصل ہوتے ہیں اور مختلف سطح کے مویشیوں کے میلے تفریح کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ جی تو اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیکچر پڑھائی مکمل ہوتی ہے۔ باقی پڑھائی ہم اگلے لیکچر میں کریں گے۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج میں جو میں نے آپ کو سبق پڑھایا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہو۔ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میں نے آپ کو کچھ مشکل الفاظ کے معنی بھی بتائے ہیں۔ وہ تمام مشکل الفاظ کے معنی آپ نے اچھے سے یاد کرنے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پڑھائی کے ساتھ اسٹوڈینٹس آپ نے آپ کی کتاب پر چند سوالوں کے سوالات دیے گئے ہیں، آپ نے یہ سوالات یاد کرنے ہیں۔ پاکستان کی تہذیب و ثقافت کیسی ہے؟ نمبر 1۔ نیکسٹ پہ ہے لوک ورثہ میلے میں کون سی چیزیں اشیاء نمائش کے لیے ہوتی ہیں؟ کوئی سے 4 مذہبی تہواروں کے نام لکھیں۔ شندور کا محل وقوع بیان کریں۔ سمندر کی سطح سے شندور کی بلندی کتنی ہے؟ یہ 5 سوالات دیے گئے ہیں۔ یہ 5 سوالات آپ نے اپنی نوٹ بک سے یاد کرنی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے پاکستان کے چند اہم تہوار کا خلاصہ بھی اپنی نوٹ بک پر لکھنا ہے اور اس کی پکچر آپ نے ہمیں واٹس ایپ کرنی ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج کا ہمارا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ اگلے لیکچر تک اللہ حافظ۔ خوش رہیں، آباد رہیں، گھروں میں رہیں، محفوظ رہیں۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر۔ جزاک اللہ۔ خدا حافظ۔